بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے حج کا پہلا دن یوم ترویہ اور حج کا دوسرا دن یوم عرفہ کے اعمال بتائے تھے، اس کے مناسک بتائے تھے۔ تو حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ جو ہے، اس دن کے اعمال کیا ہے، حاجی اس دن کون سا عمل کرے گا، کون سے مناسک کی ادائیگی کرے گا۔ تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ کی جو درمیانی رات ہے، یہ رات حاجی نے اس رات کو مزدلفہ میں یہ رات گزاری ہے۔ اور مزدلفہ میں جو وقوف ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ واجب ہے۔ اس میں کچھ دیر کے لیے ہو یا پورا صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہو، اگر کوئی وقوف کرے گا تو وقوف درست ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب 10 تاریخ ہوئی تو یہاں سے مینا کی طرف آئے گا۔ مینا کی طرف آتے ہوئے مزدلفہ سے اپنے ساتھ کنکریاں لے کے آئے گا، کیونکہ وہاں رمی جمار کرنا ہے۔ تو پہلے دن جو ہے وہ مینا میں جب آئے گا تو جمرہ عقبہ، جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں، اس کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ تو وہاں سے کنکریاں اپنے ساتھ لائے گا۔ پہلے دن چونکہ 7 کنکریاں مارنی ہے اور دوسرے دن 21 ہیں، تیسرے دن 21 ہیں، تو یہ تقریباً 21 تے 21 42 اور 42 تے 7 49 یہ بن جاتے ہیں۔ 49 تو اس دن کے ہو گئے۔ اگر 13 کو بھی رہتا ہے تو پھر 21 اس وقت بھی اس کو مارنا ہوگا۔ تو یہ تقریباً 70 کنکریاں اپنے ساتھ وہاں سے لانا پڑتا ہے اگر 13 کو کوئی رہتا ہے۔ 13 کو اگر کوئی نہیں رہتا، اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، تو وہ 49 کنکریاں اپنے ساتھ لے کے آئے گا۔ تو یہ کنکریاں اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ پہلا عمل جو مینا میں آئے گا، 10 تاریخ ہے، مینا میں جب پہنچے گا تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ رمی جمرہ عقبہ ہے۔ ایک جو بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، اس کو 7 کنکریاں دائیں ہاتھ سے مارنے ہیں، اور اس طرح مارنے ہیں کہ وہ کنکریاں وہ جس کو شیطان کہا جاتا ہے، جمرہ عقبہ یا جمرہ وسطیٰ جس کو جمرہ کہا جاتا ہے، وہ ایک دیوار کی طرح ہے، اس کے نیچے پیالے کی طرح بنی ہے۔ تو اس دیوار کو کنکری مارنی ہے، اور وہ کنکری دیوار کو لگ کر پھر نیچے جو پیالہ ہے، پیالہ نما جو بنا ہے، اس کے اندر گر جائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر نہ گرے، باہر گرے، تو وہ شمار نہیں ہوتا، اس کی جگہ دوبارہ اور کنکری مارنی ہوتی ہے۔ اور کنکریاں جو ہے اسی جگہ سے اٹھانا درست نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مزدلفہ سے جو لائے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے بھی اگر اٹھانا چاہے تو بندہ اٹھا سکتا ہے۔ جو مارے گئے کنکریاں ہیں، ان کو اٹھا کر ان سے مارنا درست نہیں ہے۔ بہرحال مینا میں پہنچ کر پہلا عمل جمرہ عقبہ جس کی رمی ہے، یہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک اس کا افضل وقت ہے۔ سورج کا زوال ڈھلنا، یعنی جو ظہر کی نماز کا جو ٹائم آ جاتا ہے، اس وقت تک ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بھی اگر کوئی بندہ رمی کرنا چاہے تو وہ بھی درست ہے، کوئی کراہت بھی اس میں نہیں ہے۔ اگر سورج کے غروب ہونے کے بعد رات کو اگر کوئی کرنا چاہے صبح صادق تک، تو بھی دم واجب نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے کہ پہلا عمل جب سورج طلوع ہونے کے بعد مزدلفہ سے مینا آیا تو یہ پہلا عمل جو ہے یہ کرے گا، کنکری مارنے کا عمل کرے گا۔ پھر وہاں سے جب فارغ ہوگا تو قربانی کرے گا۔ حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا، اس کے اوپر قربانی بھی ہے، تو یہ قربانی کرے گا۔ اور قربانی چونکہ بندہ خود نہیں کرتا وہاں، وہ تو سرکاری حج پہ اگر کوئی کیا ہے تو سرکار کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری اس میں نہیں کیا ہے تو خود کرتا ہے۔ اگر خود کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے، خود جا کے قربانی کرے۔ اگر خود نہیں کرتا، سرکار کی جانب سے قربانی کی جاتی ہے، اس کو علم نہیں ہوتا۔ البتہ یہ پوچھا جا سکتا ہے وہاں ان لوگوں سے، اس کے لیے مخصوص لوگ وہاں ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ہماری طرف سے قربانی ہوئی ہے۔ وہ اگر بتائیں کہ جی ہاں آپ کی طرف سے قربانی ہوئی ہے، اس کے بعد تیسرا عمل کرے۔ قربانی کا عمل بھی ہو گیا تو یہ حلق کرنا ہے۔ حلق اگر بال بڑے ہیں تو قصر بھی کر سکتے ہیں۔ قصر کا مطلب انگلی کے پورے کے برابر بال کاٹنا سارے پورے سر سے، اور حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر بلیڈ سے صاف کرنا، اور یہ افضل اور بہتر یہی ہے۔ تو حلق کرنے کے بعد اب احرام اتارے گا، عام کپڑے پہننے کی اس کو اجازت ہے۔ لیکن ایک عمل، فرض عمل اور بھی رہتا ہے، وہ طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت
یعنی یہ رمی کرنے کے بعد پھر جب قربانی بھی کی اور قربانی کرنے کے بعد جب حلق یا قصر کیا تو عورتیں تو قصر کریں گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ مسجد حرام میں آئے گا، طواف زیارت کرے گا، 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد لگائے گا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا۔ تو اگر شروع میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ شروع میں اگر اس نے نفلی طواف کر کے اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کی تھی تو اب سعی صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کرے، اور اب طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر مینا میں جائے اور رات وہیں گزارے۔ یہ جو طواف زیارت ہے، طواف زیارت اگر اسی 10 تاریخ کو نہیں کر سکتا تو 11 تاریخ کو بھی کر سکتا ہے، 11 کو اگر نہیں کر سکتا تو 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مؤخر کرنا درست نہیں ہے، اسی دن کر لے۔ تو یہ 10 تاریخ کے مناسک ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ مینا میں مزدلفہ میں جو وقوف ہوتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے، یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے درمیانی جو رات ہے اس کے صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور اس طرح بیمار لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ یہ مینا میں جب کنکری مارنے کے لیے آتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد تو سارے حاجی جو ہے اس جگہ پر آ جاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، یہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا یہ لوگ مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے نکل کر وہاں جلدی پہنچ جائے اور ہجوم ہونے سے پہلے ہی رمی کر کے وہاں سے فارغ ہو جائے اور اپنے خیمے کی طرف چلے جائے، کیا یہ درست ہے؟ تو بالکل کمزور لوگوں کے لیے، بیمار کے لیے اور بوڑھوں کے لیے درست ہے، ان کے ساتھ کوئی بندہ ہے تندرست ہے وہ ان کو ساتھ لے کر جائے، کیونکہ مزدلفہ میں جو وقوف کیا ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق کے بعد تھوڑا سا بھی 10 منٹ 15 منٹ اس نے اگر ادھر وقوف کیا ہے تو وقوف ہو گیا، اس کے بعد وہاں سے نکلے۔ اور یہ روایت سے بھی ثابت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شرح معانی آثار کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جن کو اللہ کے رسول نے مزدلفہ سے پہلے مینا کی طرف بھیجا تھا، اور ہم نے نماز پڑھتے ہی نماز کے ساتھ فوراً ہم نے رمی کی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کی، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اپنے کمزور اہل و عیال کو وہاں پہلے بھیجا کرتے تھے، اور وہ وہاں کیا کرتے تھے، فجر کی نماز کے لیے وہاں بھیجتے تھے، تو فجر کی نماز مینا میں پڑھتے تھے اور وہاں اس کے بعد وہ رمی کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں رخصت دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ افسوس کہ میں بھی سودا کی طرح رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ کے رسول سے اگر اجازت لی ہوتی تو میں بھی مزدلفہ کے وقوف کے دن جو ہے مینا میں فجر کے لیے پہنچ جاتی، فجر وہاں پڑھ کر ہجوم ہونے سے پہلے میں بھی رمی کر کے فارغ ہو جاتی۔ تو ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رمی کرنا کمزور لوگوں کے لیے درست ہے، یا پھر اگر وہ وقوف مکمل کرنا چاہتے ہیں مزدلفہ میں اور وہاں سے بھی ہجوم سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، افضل وقت جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے، اسی وقت کے اندر ہجوم زیادہ ہوتا ہے۔ پھر زوال کے بعد مغرب تک بھی کر سکتے ہیں، اگر اس میں بھی ہجوم زیادہ ہو گیا تو پھر مغرب کے بعد بھی رات کو صبح صادق تک کسی بھی وقت اپنے ان کمزور لوگوں کو وہاں لے جا کر ان سے رمی کروانا درست ہے۔ اس کے بعد 11 اور 12 2 دن آپ کے حج میں رہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔